شامر اٹھو، وہ ملازمہ کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا ہے، اسے ہسپتال لے جاؤ، ثواب ہوگا۔ نوال کے کوارٹر سے دھڑ کی آوازیں آ رہی تھیں جن کو سن کر ہی پیشان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ شامر جو کئی مہینوں کے بعد کینیڈا سے آیا تھا، پیشان کی ضد پر جیسے ہی کوارٹر پہنچا، در سے تڑپتی ملازمہ کو دیکھ کر جلدی سے پاؤں میں اٹھاتا ہسپتال لے گیا۔ نوال اتنے ماہ بعد اس ستمگر کو دیکھ کر موت کی آرزو کرنے لگی تھی۔ دیکھیے شامر صاحب، ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان بچ سکتی ہے، ایک طرف اس کی محبوبہ اور دوسری طرف اس کا وارث جو ڈاکٹر کو دھکا دیتے ہوئے خود اندر آ گیا تھا، اور بچے کو تیز ہوتی بارش میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، مگر اس کے اندر کی تپش ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا وجود نفرت کی آگ میں تپ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے آج پھر اس کوارٹر تک آیا جہاں وہ پچھلے کئی مہینے سے بار بار آ رہا تھا، لیکن اس کے وجود میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ دروازے پر دستک دے سکے، مگر آج اس نے خود میں ہمت جمع کرتے دروازے پر دستک دی۔ نوال! بارش کی تیز آواز میں اس کی مدھم سی آواز کہیں کھو سی گئی تھی۔ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اور پھر مسلسل دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو اب کی مرتبہ اس نے وقت ضائع کیے بغیر کمرے کی کھڑکی کی طرف رخ کیا۔ کھڑکی سے پلانگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ ایک چھوٹی سی چارپائی پر وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شامر بغیر چاپ کیے دھیرے دھیرے چلتا ہوا نوال کے پاس پہنچا۔ چہرے پر بے چینی صاف واضح تھی۔ نوال آنکھیں کھولے۔ نوال جو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، کسی کی جھنجھوڑنے پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کون ہے یہاں پر؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی نیند سے بھری ہوئی تھی۔ تبھی اس سے پہلے کہ وہ چیختی، شامر نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان کے پاس ہو کر سرگوشی کی۔ میں ہوں شامر۔ نوال کا سانس اٹکنے لگا۔ اس نے شامر کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ کیوں آئے اب یہاں پر؟ بیوی ہو تم میری، تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نوال نے نظریں چرائی تھی۔ شامر نے وقت ضائع کیے بغیر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا حق لے رہا ہوں۔ 1 مہینہ ہو گیا ہمارے نکاح کو۔ تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ سب کے سامنے اگر میرے قریب نہیں رہ سکتی تو تنہائی میں مجھے میرا حق چاہیے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ بیوی ہو تو میری، منقوہ ہو، اور نکاح ہم دونوں کی قربت کے لیے کافی ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ اسے اپنا حق لینے لگا۔ اگلی صبح شامر کی آنکھ کھلی تو نوال اس کی باہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ نوال اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گیا اور جھٹکے سے اٹھا اور چارپائی سے کھڑا ہو کر اپنی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ رات تھکاوٹ سے چور وجود لیے نوال کے پاس آیا تھا۔ شامر کے ہڑبڑانے پر نوال کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی شامر کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، لیکن شامر کے چہرے پر خوف موجود تھا، سنجیدگی، بے چینی اور نہ جانے کون سے تاثر تھے جن کو نوال دیکھتے ہوئے ایک دم گھبرا گئی۔ شامر آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر وہ اس طرح کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شامر، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ کہا تھا میں نے یہ بات تمہاری زبان سے کبھی نہ نکلے۔ نوال بے یقینی سے اس دشمنی جاں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے نکاح تم پر ترس کھا کر کیا تھا، لیکن 2 دن بعد میری فلائٹ میں کینیڈا جا رہا ہوں۔ مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش مت کرنا، سمجھی تم؟ اور اگر حویلی میں یہ بات کسی کے کان پہنچی تو ہم دونوں کے بیچ رات کیا ہوا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نوال کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ خود کو کتنے خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان پا لیا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس حالت میں اس گھر میں آئی تھی۔ شامر کا ظلم اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ نوال کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ نہ میں سر ہلاتی، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے چارپائی پر گر سی گئی۔ شامر نے آگے بڑھ کر اپنی شرٹ پہنی اور ادھر ادھر دیکھتے نوال کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خود پر چادر لپیٹی ہوئی رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا ظالم! آج میرا شوہر مجھے قبول کرنے سے انکار کرا ہے۔ واہ شامر واہ!
آپ تو مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے قبول نہیں کر رہے تو معاشرے میں کیا قبول کریں گے؟ اور پھر 2 دن کے بعد شامر کینیڈا چلا گیا اور وہ اس کے انتظار میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ نوال، تم زیادہ دیر کھڑی مت ہوا کرو، ایسی حالت میں زیادہ تر کھڑے رہنا اچھی بات نہیں ہے، بچے کی اور تمہاری صحت پر اثر پڑے گا۔ لیکن حق ہے، تمہارے شوہر کی اتنی لاپرواہی، 9 مہینے ہو گئے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، تم صرف وہ جو کاموں میں مصروف تھی۔ بی جان کی بات پر آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ بی جان کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر بھلا اس بچے سے کیا لینا دینا ہوگا؟ خیر، تم ہی کام ختم کر کے بیٹھ کے چائے پی لو، جسم کی ٹکور ہو جائے گی، اور میں نے کچھ فروٹ منگوائے ہیں وہ بھی کھا لینا۔ بی جان، آپ کیوں کر رہی ہیں اتنا میرے لیے؟ ارے پگلی، ایک عورت ہی دوسری عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس وقت کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، کتنے عرصے میں تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملی؟ بی جان، اس دنیا میں اس بچے کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اللہ تمہارے بچے کو سلامت رکھے۔ اور پھر بی جان نے تصویر پر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اور وہ ایسی ہی تھی، نرم دل، سب کا خیال رکھنے والی، وہ سب کا احساس کرنے والی۔ ان کی نظر میں انسان اور انسانیت ہر رشتے، ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز چھوٹا بڑا نہیں تھا، سب کو برابر کا درجہ حاصل تھا۔ ان کے ملازم بھی ان کے خاندان کی طرح ہی تھے۔ کل شامر واپس آ رہا تھا، وہ جو ہی بی جان کے سر میں مالش کر رہی تھی اور ان کی بات پر نوال کے ہاتھ رک گئے تھے۔ صدیقہ بیگم نے حیرانگی سے نوال کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ نہیں، طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، آپ سے کچھ اجازت چاہیے تھی۔ بی جان، ہاں بولو، اجازت کس بات کی؟ وہ ہمیں جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، جب تک میں چھٹی لینا چاہتی ہوں اور میں کوارٹر میں ہی رہوں گی، اگر آپ اجازت دیں تو، ورنہ مجھے کام کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق کمانے کے لیے تو کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ ارے یہ کیسی بات کر رہی ہو، تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں بلکہ خود کہنے والی تھی۔ خیر تم جاؤ، آرام کرو، اور تنخواہ کی فکر مت کرنا، تمہاری ڈلیوری سے لے کر بچے کی ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے۔ ارے نہیں بی جان، بھلا آپ یہ سب کیوں کریں گی؟ میرا سب کچھ اب تم سب کا ہی ہے۔ ایک شامیر ہے، وہ اپنا اچھا کما لیتا ہے، ایک بیٹا اور بیٹی الگ دیے تھے، اور بہو بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی، اور بیٹی 7 سمندر پار ہے۔ خیر تم فکر مت کرو، جاؤ آرام کر لو۔ نوال شروع سے بی جان کے قریب تھی۔ بی جان کو وہ معصوم سی لڑکی بہت بھلی لگتی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ نوال کو اپنے پاس رکھتی۔ گاڑی شاہ حویلی کے آگے رکی تھی۔ وہ اپنی شاندار شخصیت لیے گاڑی سے نکلا اور پہلے سے بھی زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ شاید کینیڈا کی ہوا اس کو راس آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے حویلی میں داخل ہوا، جہاں ملازموں کی ایک فوج اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، صدیقی صاحب نے آ کے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا۔ ماشاء اللہ، میرا بیٹا تو مزید خوبصورت ہو کر آیا ہے، مگر اس کے چہرے پر ذرا برابر مسکراہٹ نہیں آئی، اس کی نظریں ابھی بھی کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ بی جان حیرانگی سے شامر کی طرف دیکھا۔ شامر، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تبھی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں، اس نے مروتاً صدیقہ صاحب بیگم کی طرف مسکرا کر دیکھا، جیسے انہیں تسلی دینا چاہ رہا ہو، لیکن اس کے دل کا حال صرف وہی جانتا تھا۔ آج اسے حویلی میں آئے پورے 3 دن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ دشمن جان کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ بی جان، کیا ہمارے ملازمین میں کمی ہوئی ہے؟ وہ کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا بہانے سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر نوال ہے کہاں پر۔ نہیں، کوئی بھی تو نہیں، بی جان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مجھے لگا کہ شاید ان 10 مہینوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس حویلی میں بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تبدیلی آئی تو نہیں، مگر آنے والی ہے۔ خیر تم کھانا کھا کر میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اتنا کہہ کر بی جان اٹھ کر جانے لگی تھی جب شامر کی آواز پر انہوں نے پلٹ کر حیرانگی سے دیکھا۔ کیسی تبدیلی آنے والی ہے بی جان؟ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھا نہیں۔ شامر، یہ تم ہی ہو نا؟ تمہیں تو آگے کبھی کسی تجسس سے، کسی سرپرائز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا، اور اب اتنی بے چینی؟ صبر رکھو، ابھی کچھ وقت ہے، وقت آنے پر تو میں خود پتہ چل جائے گا کہ اس حویلی میں کیا تبدیلی ہونے والی ہے۔ نہیں بی جان،
میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، اب میں پہلے جیسا نہیں رہا، اس نے غصہ شرارتی انداز میں کہا۔ چل جھلا، بی جان مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ فوراً مسکرا کر بولی۔ بی جان، آپ نے مجھے کمرے میں بلایا تھا، ویسے اکیلے مرد کو ایک اکیلی عورت کمرے میں بلائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے چہرے پر سوچنے والے انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ، دادی ہوں میں تمہاری، شرم کر لو تھوڑی، ساری کوئی بڑوں کا لحاظ ہی نہیں تمہیں کہ ان سے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے، کس انداز میں بات کرنی چاہیے، ساری شرم ساری حیا بھول چکے ہو کیا؟ کینیڈا کی ہوا نے تمہیں خراب کر دیا؟ میں نے تمہیں کسی ضروری کام کے لیے یہاں بلایا تھا۔ کیسا ضروری کام؟ اب وہ خاموشی سے اور سنجیدگی سے صدیقہ بیگم کی بات سن رہا تھا۔ تمہارے ماں باپ واپس آنا چاہتے ہیں اس گھر میں۔ شامر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ صدیقہ بیگم کے کمرے کی کھڑکی نوال کی کوارٹر کی طرف کھلتے ہوئے شرم ایک کو لگا کہ وہ گلا سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کی نظر نوال پر ٹک گئی۔ اس کا بھرا بھرا وجود اس کی ایک توجہ اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ بے یقینی سے نوال کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت شاید نہا کر دھوپ میں اپنے بال سکھا رہی تھی۔ موسم میں خنکی ہونے لگی تھی، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں اور راتیں ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ تبھی ہلکی ہلکی دھوپ جسم کو پرسکون کر دیتی اور وہ لمبے گھنے بال دھوپ میں سکھا رہی تھی۔ شامیر، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ شامیر، کہاں دیکھ رہے ہو؟ صدیقہ بیگم نے 2 سے 3 مرتبہ آواز دی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر صدیقہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ جی کچھ نہیں، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ کہاں کھوئے ہو؟ تمہارے ماں باپ کی بات کر رہی تھی، وہ ادھر آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بلا لیں یا جیسے بھی آپ کو مناسب لگے۔ کیا تمہیں اب اس بات سے کوئی اعتراض نہیں؟ بی جان، بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ ابھی بھی دیکھ نوال کی طرف ہی رہا تھا، جو اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی اور بات وہ صدیقہ بیگم سے کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ دادی، مجھے بھی بہت ضروری کام ہے، میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں، اور ہاں، جو آپ کو فیصلہ ٹھیک لگے وہ لیجئے، مجھے کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ کمرے سے بھاگنے والے انداز میں باہر نکلا۔ صدیقہ بیگم اس کی اتنی جلد بازی پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ایک عام سی بات پر فیصلہ لینے میں کئی دن لگا دیتا، اور اب ایک ہی جھٹکے میں وہ فیصلہ صدیقہ بیگم کے حوالے کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صدیقہ بیگم کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے ہی عجیب و غریب رویہ اختیار کر رہا تھا، جو صدیقہ بیگم کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ جب تک کوارٹر کے باہر پہنچا، نوال کوارٹر کے اندر جا چکی تھی۔ وہ اس طرح کی حالت میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کئی مرتبہ ہاتھ نوال کے کوارٹر کے دروازے پر گیا، مگر پھر 10 مہینے پہلے ہونے والے واقعے کو یاد کر کے اس کے ہاتھ رک گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ شامیر کا ناشتہ کر رہا تھا، مگر دھیان ابھی بھی اس کا نوال کی طرف ہی تھا۔ بی جان، وہ نوال، السلام علیکم۔ ابھی وہ بھی بی جان سے سوال کرتا کہ اسے تنویر صاحب کی آواز سنائی دی۔ صدیقہ بیگم اور شامر نے تنویر صاحب کی طرف دیکھا۔ شامر خاموشی سے پھر سے اپنا ناشتہ کرنے لگا، جیسے اس کی نظروں کے سامنے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تنویر صاحب کے ساتھ زبیدہ بیگم گھر میں داخل ہوئی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب شامر کی صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ اس گھر میں تنویر صاحب کو تو برداشت کر سکتا تھا، مگر زبیدہ بیگم اسی صورت نہیں۔ لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صدیقہ بیگم کو فیصلہ کرنے کا حق دے چکا تھا، اسی لیے خاموشی سے کھانا کھا کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پورے 2 دن تک کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ شامر، اٹھو، وہ ملازمہ کی ڈلیوری کا وقت ہو گیا ہے، اسے اسپتال لے جاؤ، ثواب ہوگا۔ نوال کے کوارٹر سے درد کی آوازیں اٹھ رہی تھی، جن کو سن کر بی جان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ شامر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جس سے صدیقہ بیگم کو کوئی مسئلہ ہوتا۔ شامر، اٹھ بھی جاؤ، میں اکیلی اسے ملازم کے ساتھ نہیں بھیج سکتی، تمہارا ساتھ چلنا ضروری ہے اس کا۔ ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کمبخت شوہر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ شامر کی آنکھوں سے ایک بھولا سا
پھولا بٹ کا آنسو گرا تھا جیسے اس نے بڑی مہارت سے صاف کر لیا۔ شامر جو کئی مہینوں کے بعد کینیڈا سے آیا تھا، بیچان کی ضد پر جیسے ہی کوارٹر پہنچا، کوارٹر میں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ لگا جسے اس کے دل میں ٹھیس اٹھنے لگی تھی۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے کوارٹر میں داخل ہوا اور جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نوال درد سے چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ نوال میں آ کے ہوں، پریشان مت ہو نوال، یا اللہ خیر، اسے جلدی سے اسپتال لے کر جانا ہوگا۔ صدیقہ بیگم کی آواز پر شامر جو نوال کے قریب ہونے لگا تھا ایک دم ہوش میں آیا۔ درد سے تڑپتی ملازمہ کو دیکھ کر جلدی سے باہوں میں اٹھاتا ہسپتال لے گیا۔ نوال اتنے ماہ بعد اس ستمگر کو دیکھ کر موت کی آرزو کرنے لگی تھی۔ دیکھیے شامر صاحب، ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان بچ سکتی ہے، ایک طرف اس کی محبوبہ اور دوسری طرف اس کا وارث، جو ڈاکٹر کو دھکا دیتے ہوئے خود اندر آ گیا اور بچے کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو بلائیں، انہیں بولیں وہ بچے کو بچا لے۔ شامر بے یقینی سے نوال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہیں اور نہ ہی ہمارے بچے کو، اور خبردار اگر تم نے اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالے تو کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تبھی ڈاکٹر کمرے میں آئی۔ مسٹر شامر، آپ باہر جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اس طرح ماں اور بچے دونوں کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر میری بیوی اور بچے کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ سر آپ جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ شامر نے نوال کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر سامنے کھڑی صدیقہ بیگم کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے بی جان؟ میں آپ کو گھر جا کر سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال نوال کے لیے دعا کریں۔ اس لڑکی کے لیے دعا کروں جس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر ہمارے ساتھ غداری کی۔ بی جان، اس نے آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، اس سب نے اس کو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو سب سچ بتاؤں گا۔ کیا سچ بولو؟ کیسا سچ؟ مجھے ابھی سننا ہے۔ دادی جان کی جگہ صحیح نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے۔ دعا کریں کہ میرا بچہ اور میری بیوی دونوں سلامت رہیں۔ تبھی صدیقہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور شامر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ دکھ تو مجھے تم پر ہو رہا ہے، ہمارا خون اتنا ہلکا تو نہیں تھا۔ میں کیا جواب دوں گی تمہارے باپ کو؟ چند سال پہلے جو اکڑ کر میں نے اسے گھر سے نکالا تھا، آج اس کے سامنے کتنی شرمندگی محسوس ہوگی مجھے۔ بی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس آپ خدا کے لیے کچھ دیر کا صبر رکھیں۔ اور شامر جو پہلے ہی بہت پریشان تھا مزید پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اور پھر آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر اور چھوٹے بچے سے وہ کپڑے میں لپیٹے باہر آیا، لیکن شامر جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے رحم کیا اور دونوں ہی ماں اور بچہ سلامت ہے۔ مگر بی جان ابھی بھی چہرہ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان یہ دیکھیں آپ کا وارث۔ نہیں، یہ ہمارا وارث نہیں ہو سکتا، دور لے جاؤ اس کو۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ جیسی عورت ایسی بات کہہ سکتی ہے۔ اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے بی جان؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے تم ہی ملازمہ بنا کر لے کر آئے تھے نا؟ بولو شامر، جواب تو مجھے خاموش کیوں ہو؟ بی جان وہ دراصل، اور پھر شامر کو مجبوراً بی جان کو ہر بات بتانی پڑی۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، تبھی ایک سادہ سی لڑکی اس گاڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شامر جو بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، آگے آنے والی لڑکی کو دیکھ نہ سکا اور اس سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ شامر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور سامنے پڑے خون میں لت پت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، گلی بالکل سنسان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، مگر نہ جانے وہ لڑکی کہاں سے اس کی گاڑی کے سامنے آ ٹپکی۔ وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے راستے سے جانے لگا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی، کہیں اس پہ کوئی کیس نہ بن جاتا۔ اس ڈر سے وہ وہاں سے چلا گیا، مگر ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ یا اللہ، اگر یہ لڑکی مر گئی تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حادثہ ہی تھا، میں نے کون سا جان بوجھ کر مارا ہے اسے کبھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اسے گود میں اٹھائے گاڑی میں بٹھا کر واپس لے گیا۔ ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اور پھر شامر نے کچھ جھوٹی باتیں بتا کر
ڈاکٹر کو علاج کرنے کا کہا۔ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شامر شکر کا کلمہ پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح خدا کا شکر ادا کرے، وہ کتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا تھا۔ بہت شوق ہے میڈم آپ کو مرنے کا، میری ہی گاڑی ملی تھی مرنے کے لیے، مرنا ہی تھا تو کہیں اور جا کے مرتی۔ وہ اس کے سرہانے کھڑا دبا دبا چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے شامل کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کون ہے آپ؟ اور آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ مر رہی تھی نا، مرنے دیتے، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں لے کر آئیں۔ تبھی شامل کو جھیلا پڑا۔ اس نے غور سے نوال کا چہرہ دیکھا، جو بے حد خوبصورت مگر اس وقت اس کے چہرے پر پیلا پن تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کوئی فون نمبر، کوئی گھر کا پتہ؟ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی گھر نہیں ہے میرا، اکیلی ہوں اس دنیا میں، آپ میری فکر مت کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں خود کسی یتیم خانے یا اولڈ ہاؤس میں چلی جاؤں گی۔ ہاں، میرے چہرے پر تو جیسے بیوقوف لکھا ہے نا، تو میں پھر سے مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ آخر تم اپنی زندگی سے اتنا تنگ کیوں ہو؟ اکیلی ہو یہ تو خوشی کی بات ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکتی ہو اپنے مطابق جیسا تم چاہو۔ نوال نے حیرانگی سے شامر کی طرف دیکھا۔ اس نے تو کبھی اسے سوچ رکھی ہی نہیں جس طرح شامر سوچ رہا تھا۔ میں تمہارے ڈسچارج پیپر بنوا کر لے کر آتا ہوں، پھر تم میرے ساتھ چلو۔ اب کوئی گھر نہیں ہے تمہارا تو تنہا کہاں جاؤ گی؟ میں آپ کے ساتھ کہاں جاؤں؟ ارے جانا کہاں ہے، میرے گھر اور کہاں؟ آپ کے گھر؟ لیکن کیوں؟ بے فکر رہو، میں گھر میں اکیلا نہیں رہتا، میری دادی میرے ساتھ رہتی ہیں، گھر کے اور بہت سے ملازم ہیں جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، تو وہاں اکیلی نہیں ہوگی۔ اب اٹھو، میں تب تک ڈسچارج پیپر بنوا کر لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ باہر نکل گیا اور نوال سوچتی رہ گئی کہ آخر مہربان شخص کون ہے جو اس پر اتنا کرم کرا ہے۔ وہ کمزوری کے باعث آہستہ اٹھ رہی تھی اور پھر اٹھتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چلو شکر ہے تم اپنے پیروں پر تو چل رہی ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا تاکہ اس کا دھیان بٹا رہے۔ تمہارے گھر میں کون کون تھا؟ کیا تم اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہو؟ وہ جو شیشے سے باہر دیکھتی رہی، شامر کی آواز پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی، والدین کا انتقال ہو گیا اور میں تنہا رہ گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، مگر والدین کا انتقال کیسے ہوا؟ میرے چچا نے ان کی گاڑی کی بریکس فیل کر دی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابا کا جائیداد میں کوئی حصہ بچے، اور جو ساری جائیداد میرے نام تھی وہ انہوں نے دھوکے سے اپنے نام کروا لی اور مجھے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ تب سے میں تنہا ہوں، بھٹک رہی ہوں۔ اور پھر آپ وہاں آ گئے۔ 2 دن سے گلیوں کے چکر لگا رہی ہوں کہ کہیں شاید کوئی ٹھکانہ نظر آ جائے جہاں میں اپنا سر چھپا سکوں۔ شامر نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مسجد کا یہ گاڑی کیوں روکی؟ ماشاءاللہ کافی عقل مند ہو، لیکن اتنا نہیں پتا کہ مسجد کے آگے گاڑی کیوں روکی ہے؟ بیوقوف لڑکی، بغیر نکاح کے میں تمہیں گھر تو نہیں لے جاؤں گا نا؟ تو میری دادی مجھے 100 جوتے مارے گی اور ایک بھی نہیں گنے گی۔ شامر کی بات پر نوال کے چہرے پر سکون مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن نوال نکاح کی بات پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ میں سچ بھی کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ کچھ بھی تو نہیں جانتے آپ، اور آپ مجھ سے نکاح کر رہے ہیں بغیر جانے پہچانے؟ ہاں میرے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تم انسان ہو، ایک لڑکی ہو اور جیتی جاگتی ہو۔ مرد کے شادی ایک لڑکی سے ہی ہو سکتی ہے، لڑکے سے ہوتی تو شاید میرے پاس کوئی آپشن ہوتا۔ خیر اب تم اترو گی یا یہاں سے بیٹھے نکاح کرنا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مسجد میں لے گیا تھا۔ شامر کی نظریں اس کی مسکراہٹ دور نہیں تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب شامر نے خود سے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اسے اس سے مکمل کچھ لگاؤ نہیں تھا، اسے بھی ایسے ہی لائف پارٹنر چاہیے تھا، اور جو اس کا ساتھ دیتا، جس کی تکلیف کو سمجھتا۔ وہ نوال بھی اسی سفر سے گزری تھی جس سفر سے شامر گزر رہا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ نوال کو اس کے رشتہ داروں نے ڈسا اور شامر کو اس کے ماں باپ نے۔
ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب مجھے پتا ہے کہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، نکاح ہم دونوں کا رشتہ مضبوط کر دے گا۔ اب اترو، چلو اندر۔ وہ گاڑی سے اتر کر شامی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ مولوی صاحب نہ جانے اس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب شامر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو اپنے دھیان میں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے شامر کی آواز پر چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ مولوی صاحب، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، نکاح کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن تم دونوں کے گھروں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ساتھ مولوی صاحب نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ نوال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگا وہ کوئی نئی مصیبت میں پھنس رہی ہے۔ دراصل ہمارے گھر والے ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ تو ظالم معاشرہ بنے بیٹھے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے چھوڑ دیں، لیکن ہم تو نہیں اتنی محبت کرتے ایک دوسرے سے، اور محبت چھوڑی تھوڑی جاتی ہے۔ محبت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمارے گھر والے ہماری شادی نہیں چاہتے، اس لیے ہم خود بھی یہ نکاح کر رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر گواہوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ ارے مولوی صاحب، آپ کے پاس گواہوں کی کمی تو نہیں ہوگی، آپ گواہ بلوا لیں، میں آپ کے گواہوں کو پیسے دے دوں گا۔ ارے بیٹا، پیسوں کی بات نہیں ہے، بس کوئی بھی حامی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ پیسے دے دوں گا تو سب ہمیں حامی بھر لیں گے، لیکن ہم دونوں اپنے ماں باپ کے فیصلے پر رضامند کیوں نہیں ہو جاتے؟ مولوی صاحب، ہم دونوں کے ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی آپ کسی محفل میں بیٹھے کھلے ہوئے لنگر سے۔ مولوی صاحب نے حیرانگی سے شامر کی طرف دیکھا۔ نوال تو اپنا منہ کھولے شامر کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بلا شبہ خوش دل انسان اور خوش مزاج تھا۔ ارے ایسے مت دیکھیں مولوی صاحب، یہ نہ ہو میں اس لڑکی سے شادی چھوڑ کر آپ سے شادی کر لوں۔ تبھی مولوی صاحب بھی مسکرانے لگے، پھر وہ سمجھ گئے شامر ان سے مذاق کر رہا ہے، اور پھر گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہوا۔ جس میں حق مہر نے اپنی آدھی جائیداد نوال کے نام کر دی تھی۔ یہ کون ہے، کہاں سے لائے ہو اسے؟ صدیقہ بیگم نے غصے سے پوچھا تھا۔ کر دیا نا تم نے بھی اپنے باپ جیسی حرکت، بس اپنے دادا کا نام ڈبو کے ساتھ لینا، کوئی قسم میں چھوڑنا نہیں۔ اس نے بھی بھگا کر شادی کر دی، اور تم بھی بھگا کر شادی کر لو۔ ہو تو تم بھی اپنے باپ کی ہی اولاد، چلو گے تو اسی کے نقش و قدم پر۔ ارے تم لوگوں کو میں ہی ملی ہوں دھوکہ دینے کے لیے، آخر تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ وہ باپ بیٹا، جس دن مر جاؤں گی اس دن تم لوگوں کو سکون آ جائے گا۔ ارے دادی، آپ کیوں اتنا پریشان ہو جاتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ ہم دونوں نے نکاح نہیں کیا، کیا تم بغیر نکاح کے اس گھر لے کر آئے ہو؟ دادی اماں سن تو لیں پوری بات۔ یہ ملازمہ ہے، گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہے، کام کی ضرورت تھی تو میں ادھر لے آیا۔ شامیر نے نوال کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا تھا، اور آواز سمجھ رہی تھی کہ شامیر کو اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ویسے بھی آدھی جائیداد نوال کے نام ہو چکی تھی، پھر بھلا اسے کس بات کا خوف تھا؟ تم نے تو میری جانیں نکال دی، مجھے لگا کہ شاید تم کسی لڑکی کو لے آئے ہو۔ آؤ بیٹا آؤ، اندر آؤ، تم تو بہت پیاری بچی ہو۔ ویسے اگر تم اسے شادی بھی کر کر لائے ہوتے تو اس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر تمہیں شاید معاف کر دیتی۔ شامر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، نوال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی، اور پھر وہ اس دن سے اسی حویلی میں رہنے لگی۔ ایک روز جب شامر کو معلوم ہوا کہ اس کی سگی ماں اسے قبول نہیں کرنا چاہتی اور اسے کئی مرتبہ مارنے کی کوشش بھی کرتی تھی، تبھی وہ غصے میں گھبرایا گھر آیا، اور اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تباہ کر دے۔ اور پھر اس نے خود کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جب بات اس کے قابو سے باہر گئی، پھر وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا، اپنے غبار نکالنا چاہتا تھا، اور وہ اس رات نوال کی کوارٹر میں گیا، اس کے سوئے ہوئے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اس کے اندر اپنا سارا غبار انڈیل دیا۔ صدیقہ بیگم نے بے یقینی سے شامر کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے
اس روز مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کتنی بڑی زیادتی کی ہے تم نے اس بچی کے ساتھ۔ مجھے لگا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اسی لیے شادی کر کے آ گئے، مگر میں کیا چاہتی کہ اس بچی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو۔ شامیر نے گہرا سانس لیا۔ میں بھی گنہگار ہوں، اس کا بہت تکلیف دی ہے میں نے اسے، نہ جانے وہ مجھے معاف کرے گی بھی کہ نہیں۔ اسی وقت ایک نرس کمرے سے باہر آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ نوار اور صدیقہ بیگم دونوں جلدی سے کمرے کی طرف گئے۔ کیسی ہے اب میری بچی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ یہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا پیارا بیٹا دیا ہے۔ نوال نے اس بچے کو دیکھا تھا جو شامیر کی باہوں میں سمٹا ہوا تھا۔ نوال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، ماں بننے کا احساس ہی ایسا تھا۔ اور پھر نوال نے اسے اپنی گود میں بھرا تھا۔ شامیر کو وہ تصویر بالکل مکمل لگی تھی۔ شامیر آگے بڑھا اور نوال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے ہی والا تھا جب نوال نے جھٹکے سے ہاتھ دور کر لیا، لیکن یہ سب غیر محسوس انداز میں کیا تھا تاکہ کسی کو احساس نہ ہو۔ شامر جان گیا تھا کہ وہ اسے خفا ہے اور اسے خفا ہونا بنتا ہے۔ شامر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسے لگا تھا کہ وہ گھر جا کر نوال کو بنا لے گا، لیکن اس کی زندگی بالکل بدلنے والی تھی۔ چلو بیٹا گھر چلیں۔ نہیں دادی جان، میں اب اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک وکیل سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ قانونی طور پر یہ جرم ہے اور وہ میرے چچا سے میری جائیداد واپس کروا دے گا، پھر میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی۔ ارے بیٹا وہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ، میں اس کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ارے نہیں بھی جان، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، میں نے آپ کا کبھی دل دکھایا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ خیر اب میں چلتی ہوں۔ ڈسچارج پاور بن چکے تھے۔ شامل جیسے ہی ڈسچارج پیپر بنوا کر کمرے میں لوٹا تو سامنے نوال اپنے بچے کو اٹھائے کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں رہی، میں کہاں جا رہی ہوں کہاں نہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں، اسی لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہیں۔ یہ بات اس نے اتنی خاموشی سے کہی تھی کہ شامیر بمشکل اس کی بات ہی سن پایا۔ دیکھو نوال، ضد مت کرو، ابھی تم ایسی حالت میں نہیں ہو کہ تم اکیلی رہو، تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اچھا واقعی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اس سہارے کی ضرورت تھی؟ آپ نے میرا استعمال کیا اور جب آپ کو لگا کہ بس اب مزید استعمال کی قابل نہیں رہی تو آپ مجھے چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے۔ کیا قصور تھا میرا؟ جب میں نے پہلے دن ہی آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، آپ زبردستی مجھے اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے، وہاں مجھے نکاح کیا اور گھر لے آئے۔ ارے اب اپنے خاندان میں تو مجھے متعارف نہیں کروا سکے، معاشرے میں کیا خاک عزت دلواتے؟ مجھے آپ جیسے دوگلے انسان کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میری اولاد ہے، میں اس کے ساتھ اکیلی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اور آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ تو اچھا ہے اکیلے رہو، اپنی مرضی سے زندگی جی سکتی ہوں اپنے مطابق، تو اب میں نے بھی سوچا ہے، شروع دن سے تو میں اکیلی ہی رہی تھی، تو اب اکیلی ہی رہوں گی، وہ ہلکی آواز میں شامل کو کہہ رہی تھی، اور اتنا کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شامل سکتے کے عالم میں تھا۔ صدیقہ بیگم شامل کے پاس آئی۔ ارے شامل رکو، بچی وہ جا رہی ہے اور تم اسے جانے دے رہے ہو، یہ غلطی مت ہونے دینا، اسے روک لو۔ اسے اماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اگر میں اسے گھر لے جاتا ہوں تو اماں ابا کو کیا جواب دوں گا؟ پھر تو مجھ سے ہی برا بھلا کہیں گے، انہیں تو موقع مل جائے گا مجھے باتیں سنانے کا، میں نے جو انہیں ان کے بھائی کی شادی کرنے پر باتیں سنائی تھی۔ اماں کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابا کی دوسری شادی نے مجھے توڑ دیا، پھر ایک روز کسی فرشتے کی طرح مجھے نوال ملی، مجھے لگا میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، وہ بھی میری طرح دکھی تھی، بس مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں اسے اسی وقت معاشرے میں عزت نہیں دلوا سکا۔ دیکھو بیٹا، کچھ بھی ان کا سپورٹ نہیں ہوتا، ہر کام کو وقت لگتا ہے، خاص طور پر ایسے کاموں کو جن میں رشتے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ تم نے میری ناراضگی کی خاطر نوال سے دوری بنائی رکھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم نوال کو بنا لو، وہ مان جائے گی۔ نہیں دادی اماں، وہ کبھی نہیں مانے گی، شامل وہ تمہارے بارے میں جانتی ہی کیا ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ تمہاری سگی ماں
اس دنیا میں نہیں رہی، تمہارے ابا نے اسے مار ڈالا تھا اور دوسری شادی کر لی، تو وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گی۔ جاؤ اس سے بات کرو۔ دادی اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی اگر اس نے مجھے انکار کر دیا تو؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو ہم مل کر اسے منائیں گے۔ ہم اسے تنہا کہیں نہیں جانے دیں گے، ہمارا وارث ہے اس کے پاس، اس نے ہمارے وارث کو جنم دیا ہے، وہ اس گھر کی بہو ہے، عزت کی حقدار ہے۔ مجھے اور توجہ کی بھی صدیقہ بیگم شامر کو لیے اسپتال سے نکلی۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ نوال شامر کے والد کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ انکل، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ابا نے آپ کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ شامر اور صدیقہ بیگم حیرانی سے ان دونوں کے پاس گئے تھے۔ تم اس کو جانتے ہو؟ تنویر صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ میرے بہترین دوست اقبال کی بیٹی ہے، میں تو بچپن سے اسے جانتا ہوں، بالکل نہیں بدلی۔ یہ بڑا افسوس ہوا تمہارے ابا کا سن کے، بہت بہترین شخص تھا، بس خدا کی جو مرضی۔ لیکن اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ جی، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ ارے واہ، اپنے شوہر سے تو ملواؤ۔ تبھی شامر آ کے بڑھا۔ میں ہوں اس کا شوہر۔ تنویر صاحب نے بے یقینی سے شامر کی طرف دیکھا۔ نوال نے اپنی نظریں چرائیں تھی۔ شکر اللہ کی ذات کا کہ تم میرے گھر کی بہو ہو۔ شامر، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، بہت تکلیف پہنچائی۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، میرا یقین کرو، اس کی موت حادثاتی تھی۔ ہاں، میرا یہ قصور ہے کہ میں نے دوسری شادی بھاگ کر کی، مگر تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میرا کوئی خط نہیں، اسے کینسر تھا، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی اور ایک روز وہ مر گئی، مگر تم لوگوں کو لگا کہ شاید میں نے اپنی پسندیدگی کی وجہ سے اسے مارا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ شامر نے حیرانگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ بات آپ نے ہمیں پہلے کبھی کیوں نہیں بتائی؟ کسی سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی تم لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم لوگوں کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ایک بیماری اس کی جان لے گئی۔ دیکھو نا، آج خدا نے ہمیں کسی موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے، آج ہم ایک دوسرے کو سچ بتائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی کی خاطر آج ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حال پر چھوڑ دیا۔ خیر، اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا، میں گھر کی رونق میرے گھر میں واپس آ جائے گی۔ چلو نوال بیٹا، گھر چلو۔ نہیں انکل، مجھے کہیں نہیں جانا، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے تنہا رہنا ہے، میں اکیلے اپنے بچے کی زندگی کو سنبھال سکتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تمہارے شہر میں اس کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہیں، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تنویر صاحب صدیقہ بیگم کے پاس گئے۔ اماں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا، آپ نے کتنے اچھے سے میرے پورے خاندان کو سنبھال کے رکھا۔ میں مانتا ہوں میں آپ کی پسندیدہ اولاد ہوں، مگر آپ تو ماں ہے نا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ صدیقہ بیگم جو آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی، تنویر صاحب کی بات پر انہیں گلے سے لگانا۔ اولاد ہو تم میری، اور ہاں، اپنی اولاد سے کب تک ناراض رہ سکتی ہوں میں، تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اور پھر شامر نوال کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اپنے کمرے میں لے کر گیا، اور اس کا اتنا خیال رکھا جتنا شاید اس کے ماں باپ نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا تھا، اور وہ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا، اس کے کھانے پینے، یہاں تک کہ بچے کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا۔ خاموشی سے شامر کو دیکھتی رہتی۔ ابھی بھی وہ گھر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا، جب نوال مسلسل اسے گھوری جا رہی تھی۔ اتنا خوبصورت مرد پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ نظر لگانی ہے کہ مجھے؟ وہ لیپ ٹاپ میں کام کرتے ہوئے نوال سے بولا۔ نوال اس کی بات پر ایک دم ہڑبڑا گئی اور پھر سے کاشان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کاشان بالکل شامر کی طرح کا تھا، لیکن جب شامر اس کے پاس آیا اور اسے اتنا چومتی کیوں ہو؟ کبھی کبھی مجھے حسد ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی ہی اولاد سے حسد ہو رہا ہے؟ ہاں، کیا کروں؟ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم تو میری بیوی ہو اور پیار تم اس سے زیادہ کرتی ہو۔ نوال نے اپنا چہرہ موڑا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی جو وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی، لیکن سامنے بھی شامر تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا۔ اس مسکراہٹ کو کیسے نہ پہچانتا؟ تم چاہو تو میرے سامنے بھی کھل کر ہنس سکتی ہو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ بس کرو شامر، اور کتنی باتیں بناؤ گے؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے؟ مان تو رہا ہوں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے،
مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، مگر حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں کوئی دکھ پہنچاؤں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہو۔ میں تمہارا ہر قدم پر ساتھ دوں گا، اب کبھی تمہیں تنہا نہیں کروں گا۔ بس تم بھی تبھی میرے ساتھ مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑو گی نا ساتھ میرا؟ مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے جب تم مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی تو مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا۔ میں نے اتنا اچھا لائف پارٹنر کھو دیا، میرے دل میں بس یہی خوف تھا۔ اس روز مجھے لگا جیسے قیامت میرے سر پر کھڑی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ تم جانتی ہو میرے باپ کے ساتھ آج تک میری نہیں بنی، لیکن اس روز انہوں نے تمہیں روک کر اپنے گھر لے آئے۔ یہ احسان میں ان کا ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ چلو تم بھی مجھے معاف کر دو، بہت تنگ کر لیا ہے تم نے بھی مجھے اتنے عرصے سے ناراض ہو کے۔ کیوں تھک گئے کیا کہ آپ مجھے منا بنا نہیں؟ آپ نے مجھے بنایا بھی نہیں یار، بس چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں اور کچھ نہیں۔ ہمارے بچے کو ہم دونوں ایسی زندگی نہ ملے۔ یہ وقت بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کی دیر ہے۔ بولو دو گی میرے ساتھ یا نہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نوال کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے منظور ہے آپ کے ساتھ ساری زندگی رہنا، بس اب امتحان آپ کا ہے کہ آپ تو نہیں مجھے چھوڑ کر جائیں گے۔ شامر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوال نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جو غلطی، جو گناہ اس سے ہوا تھا، اس کے بعد نوال نے اسے معاف کیا۔ یہ نوال کا احسان تھا اس پر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ نوال نے شامر کو ایک موقع دیا۔ ہاں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پھر شادی تو ایسا رشتہ ہے جس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور اس دوران میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے پر اعتبار کریں، ایک دوسرے کو موقع دیں۔ یہی سب چیزیں رشتے کو چلاتی رہتی ہیں، اور جہاں برداشت ختم ہو جائے، صبر کا دامن چھوٹ جائے، اعتبار رک جائے، وہاں رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر شامر اور نوال نے عقلمندی سے اس رشتے کو ختم نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ صدیقہ بیگم نے اپنی بہو اور بیٹے کو معاف کر دیا تھا۔ شامر نے صدیقہ بیگم اور نوال کے کہنے پر تنویر صاحب اور ان کی بیوی کو معاف کر دیا تھا۔ نوال نے شامر کو معاف کر دیا تھا، اور اب سب ہی اس گھر میں سکون اور مسرت سے زندگی گزار رہے تھے۔ دل سے سب کے لیے برائیاں ختم ہو چکی تھیں، خوشیوں میں اپنے پر پھیلا لیے تھے، اور نوال اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔